اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے محترم اور مکرم بھائیوں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے ذریعے سے شرکت کرنے والے لاکھوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن، قرآن کی روشنی میں آپ سب کا خیر مقدم اور دلی استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس نے خود فرمایا ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنائے، قرآن پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے بنائے، اور قرآن کی روشنی کو دنیا بھر میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ، مینس آف کمیونیکیشن ہیں، ان کو استعمال کر کے دنیا بھر میں پھیلانے والے لوگوں میں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی تیسری صورت سورہ آل عمران، اس کی کچھ آیات آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، سورہ آل عمران کی آیات 78 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی خیانت اہل کتاب میں پائی جاتی تھی۔ ہم مسلمان حاملین قرآن مجید ہیں، یعنی قرآن مجید ہمارے کندھوں پہ رکھا گیا ہے، اس کے بوجھ کی ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک اس میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کچھ ہے بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ ان کے سمجھنے سمجھانے میں احتیاط سے کام لو، اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کے مفہوم کو سمجھو، نہ کہ اپنا مفہوم اللہ تعالیٰ کے مفہوم میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی اس کے صحیح مفہوم کو اس کے صحیح کانٹیکس میں، صحیح سیاق میں سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا مس انٹرپریٹیشن کرنے، غلط تعبیر کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہود اور عیسائی اور ان کے علماء اور مشائخ اس طرح کا کام بہت بڑے پیمانے پہ کرتے تھے۔ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات یا انجیل کو پڑھتے ہوئے زبان کا اس طرح الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، تورات یا انجیل کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بات میں نے نہیں کہی ہے اور وہ بات اگر کوئی شخص میری طرف منسوب کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے رسول کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالکل آرگنائز اور منضبط انداز سے اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہم کسی غلط بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، کسی انسان کا ایک کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، حکم عنایت فرمایا، حکمت سے نوازا، روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی، معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے بنو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا تعبیرات کی، حالانکہ اسی متی کی انجیل میں وہ حوالہ موجود ہے کہ تم اپنے خداوند کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ لیکن کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے سینٹس کو، اولیاء کرام کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں؟ کسی انسان کا ایک کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ بندے کا لفظ، اس طرح کی حرکتیں مسلمان بھی کرتے ہیں، فلاں کے بندے فلاں کے بندے۔
سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے ہم نہیں ہیں۔ اسی لیے ناموں کے بارے میں کہا گیا عبد، بندہ، صرف اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الرحیم، رحیم کا بندہ، جو اللہ کے نام ہیں انہی کے ساتھ بندہ، کسی اور کے بندے ہم نہیں ہیں۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی بندے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے یہ ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ رب بنانا ایک تو عقیدے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، دوسرا عملی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ وہ پرستش جو ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں وہ کسی نبی کی ہم کریں تو ہم شرک کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ احترام جو ہم اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں وہ کسی نبی کا ہم کریں تو ہم شرک کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اس طریقے سے ان تمام غلط باتوں کی ان آیات میں تردید کی جا رہی ہے کہ کسی نبی نے خدا نخواستہ یہ کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، یا تم میری عبادت کرو، یا تم اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر میرے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہو آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے حد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک عہد لیا تھا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو نکالا، آپ ہم سب وہاں موجود تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، قرآن کے الفاظ ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو یاد نہیں ہے، وہ ظاہر ہے سوچئے کہ ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ ہر بات ہمیں یاد ہو ضروری نہیں ہے۔ فلاں شخص ہمارا باپ ہے، فلاں شخص ہماری ماں ہے، جب ہم پیدا ہوئے تو کہ فوراً ہم سمجھ گئے کہ ہمارے ابا جان ہیں، امی جان ہیں؟ نہیں، حالات نے ہمیں بتایا، اس عورت نے مجھے پالا پوسا اور یہ شخص مجھ پر محبت اٹھاتا رہا، یہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس سے ہم نے سمجھا کہ آدمی ہمیشہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کراتا ہے اپنا اور اپنے باپ کا کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ حالات نے ہمیں بتایا۔ ہم کسی ملک کے سٹیزن ہیں، حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ فلاں حکومت اس وقت کام کر رہی ہے، حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور کائنات کے حالات ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے براہ راست دیکھا ہے نہیں دیکھا، حالات ہمیں بتاتے ہیں، سرکمسٹانسز ہمیں بتاتے ہیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، احادیث ہمیں بتاتی ہیں، آپ کی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہماری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں یہود و نصارہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام سے اس بات کا حظ لیا گیا تھا۔ تمہارے نبیوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ بعد میں کوئی نبی آئے تو اس کی بات ماننا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور وہی پیغام لے کر آئے ہیں، اسی توحید خالص کی تعلیم دے رہے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ آخری نبی ہیں، آخری دور کے نبی ہیں۔ جس شخص تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے اور وہ اس کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے تو وہ گمراہ ہوگا۔ وہ صرف پچھلے انبیاء کرام کا یا ان کی تعلیمات کا حوالہ دے کے نہیں بچ سکتا ہے۔ بریک کا وقت قریب ہے، ایک آدھ سوال کرنے کی گنجائش ہے۔ ہمارے محترم حاضرین اس ورکشاپ کے ایک آدھ سوال کر سکتے ہیں۔ جی آپ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ آپ اگر عربی تورات کو دیکھیں تو اس میں اللہ ہی کا لفظ ملے گا، جی، اور انگلش تورات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو گاڈ کا لفظ ملے گا، اردو تورات میں آپ کو خدا کا لفظ ملے گا۔ تو اوریجنل کس میں تھی وہ عبرانی وغیرہ کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے۔ ہمارے بریک کا وقت اب شروع ہو گیا ہے، ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے، پھر اس کے بعد حاضرین اور ناظرین کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔
sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Ad-Da'i Dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75. بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو. شیخ عبد الحادی عمری. اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی. جس کے اخلاق اچھے ہوں. حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان. لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. معلومات جو ضروری ہیں ہر انسان کے لیے. اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے مفتی شکیل سیتاپوری. تو نظام ارض و سما درہم برہم. اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے. مولانا خالد ندوی غازی پوری. تو اچھا ہو جا، دنیا اچھی ہو جائے. حق پر یقین ہو، راہ صحیح ہو، تاکہ بھول نہ ہو ہم سے. آؤ دین سمجھیں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے محترم اور مکرم بھائیوں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے ذریعے سے شرکت کرنے والے لاکھوں ناظرین، قرآن مجید کی تیسری صورت آل عمران کی ان آیات کا مطالعہ ہو رہا ہے جو مدینہ منورہ میں جنگ بدر اور جنگ احد کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے جانے کے 3-4 سال بعد نازل ہوئی تھیں. یہاں خطاب یہود و نصارہ یا اہل کتاب سے ہے. فرمایا جا رہا ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی مسلم ہیں. اسلام کے معنی سرنڈر اینڈ سبمیشن، فرما برداری کرنا، جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں چاہے وہ چاہیں یا چاہے نہ چاہیں مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسلم بن کے رہیں. کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کر رہی ہیں. ہاں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعوری کانشیس حصہ دیا ہے آزادی کا. اللہ کو مانو یا نہ مانو، اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو. اللہ کا مذاق اڑانا ہے، مذاق بھی اڑا سکتے ہو، شرک بھی کر سکتے ہو، دوسروں کو خدا بنا سکتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز چار و ناچار وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. کیا اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اطاعت دین کے طریقے کو، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وہ الیہ یرجعون. یاد رکھو ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، قیامت آنے والی ہے. اے نبی کہو قل آمنا باللہ وما انزل علینا
وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اسلام کا آفاقی، یونیورسل، آل کمپریہنسو، آل انکلوزیو پیغام اس آیت کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں۔ بہت سے انبیاء کرام آئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسرائیل کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں، ان سب کو مانتے ہیں، ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ حضرات، حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی امت کا فرد بنایا ہے، ایسے نبی کا پیرو بنایا ہے جو ساری دنیا کو متحد کرنے کے لیے آیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے مسلم بندگی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، جو تعلیمات آئی تھیں نام لے کے بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام لائے تھے، اسحاق علیہ السلام لائے تھے، یعقوب علیہ السلام لائے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل کی اولاد میں جو انبیاء کرام آئے ان کی جو تعلیمات تھیں، اور دو بڑے انبیاء کا نام لیا گیا خصوصاً موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جن کے نام پر یہودیت کو اور عیسائیت کو، جوڈائزم کو، کرسچینٹی کو ایجاد کر دیا گیا۔ ہم ان سب کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور لا نفرق بین احد منہم، ان کے درمیان ہم کوئی تفریق، کوئی امتیاز نہیں کرتے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے کہ ان کو مانا ان کو نہیں مانا، ایسا نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، اپنے آپ کو ہم نے اس کے سپرد کر دیا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلمانوں پر، اتنے بڑے پیغام کے حامل ہونے کی وجہ سے یہود و نصارہ کے سامنے اس قرآن کی تعلیم کو کھول کھول کر پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا بھر کے شرک کرنے والے لوگ جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، یا خدا کو نہیں ماننے والے لوگ، ان سب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے راستے کو روشن کرنے کے لیے جنگل میں آگ روشن کی، لیکن لوگ اس آگ میں آ کر جان دے رہے ہیں پروانے، اور میں ایک ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہماری کوششوں میں سب سے بڑی کوشش، ہماری جدوجہد میں سب سے بڑی جدوجہد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، صحیح تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اس کا طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نامراد و ناکام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی شریعتیں، ان کا دور ختم ہو گیا، منسوخ ہو گئیں۔ پچھلے انبیاء کرام پر صرف اجمالاً ایمان لانا کافی ہے، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ، اس کا عطر اور بہتر انداز سے، محفوظ انداز میں قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ تورات کی نہیں بلکہ شریعت اسلامی کی، قرآن کی اور میری شریعت کی اتباع کرتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پالنے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں، سمجھ گئے کہ حق یہ ہے، پھر بھی حق کو اپنایا نہیں، یا حق کو قبول کرنے کے بعد پھر انکار کر دیا، یہ دلوں میں قائل ہونے کے بعد انکار کر دیا، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یقین رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفری کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے
روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اتممت علیکم نعمتی، اور تمہاری اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ دین اسلام کا آخری ایڈیشن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی پسندیدہ دین ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو آپ پچھلے کسی نبی کی پیروی کرنے یا پچھلی کسی ادھوری کتاب، محرف کتاب کی پیروی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، سب لوگوں کو اس بات کو ماننا ہوگا۔ تو اس طریقے سے محترم حاضرین، ان آیات کے ذریعے سے یہ آیات جو جز ہیں آل عمران کے اس حصے کا، وہ آیات جو مدینے میں نازل ہوئی تھیں، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مسلم بن جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں اور ہر دھرمی سے کام نہ لیں جب کہ بات ان پر واضح ہو چکی ہے۔ 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور ہمارے محترم شرکا اس ورکشاپ کے، ان کے لیے 1-2 سوالات کی گنجائش ہے تاکہ کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو واضح ہو جائے۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر میں تجاوز کیا ان کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ یہاں وہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ پہلے انہوں نے حق کو سمجھ لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر انکار کا رویہ اختیار کیا، یا سمجھ لیا لیکن پھر بھی وہ اسی خرابی پر کفر پہ جمے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بات کو سمجھنے کے باوجود آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچے دل سے وہ توبہ قبول کر لیں تو نہیں قبول کیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کا رویہ ہے یہ کافرانہ رویہ ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال فرمائیے۔ السلام علیکم۔ دین کی دعوت دینے کے لیے ایسا تو کوئی کیٹیگری نہیں کہ ہاں ہم پہلے خود کو تیار کر لے تو پھر لوگوں کو ہم دین کی دعوت بتائیں یا سمجھائیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کیا دین کی دعوت کو دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو پورے طور سے تیار کر لیں؟ اس سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ دین کی دعوت کو دینے کے لیے جب اٹھے ہیں تو آپ کی معلومات صرف بنیادی ہی نہیں، کچھ تفصیلی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین پر اگر آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، بنیادی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی کمزوریاں ہر شخص میں رہتی ہیں، بلکہ آپ دین کی دعوت دیں گے تو لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ کا شرٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کہیں گے لوگ۔ چھوٹی موٹی کمزوریاں رہ سکتی ہیں، لیکن دین کی دعوت دینے سے پہلے دین کا بنیادی علم تو لازماً ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ دین کی بنیادی باتوں پر ہم عمل پیرا بھی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ شرط نہیں ہے کہ آپ پورے کا پورا آپ کے پاس علم ہو۔ ہر ایک آدمی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ دین کی دعوت دیتا ہے۔ ایک آدمی موٹی موٹی باتیں، مثلاً دیوی دیوتا کا تصور صحیح نہیں ہے، بت پرستی کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مزید تفصیلات میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ تو اصولی طور پر بات کہی جا سکتی ہے کہ دین کی دعوت جتنا آپ کو علم ہے اتنی دعوت آپ دیتے رہیے، اور زیادہ گہری عقل کے لوگوں کو زیادہ گہری باتیں بتانے کے لیے آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو محترم حاضرین اور دنیا بھر کے ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ ان سب باتوں پر اپنے گھروں میں بھی قرآن مجید لے کر غور و فکر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی رہنمائی سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور اس پروگرام کے ذریعے دنیا کے اور لوگوں تک بھی قرآن مجید کا پیغام پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ